بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کا بیان۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے، اگر تم ناپاک ہو تو خوب طہارت حاصل کرو۔ اسلام نے طہارت پر بہت توجہ دی ہے کیونکہ فطری طور پر جسم اور ماحول کی پاکیزگی انسان کی روح پر اثر انداز ہوتی ہے۔ فرض غسل یا غسل جنابت۔ لغت میں غسل کے معنی سارے بدن کو دھونے کے ہیں، لیکن شریعت کی اصطلاح میں سر سے پاؤں تک جسم کے ان تمام حصوں کو دھونے کو غسل کہتے ہیں، جب تک پانی پہنچانا بغیر کسی تکلیف کے ممکن ہو۔ غسل کرنا یوں تو جسم کی صفائی کے لحاظ سے ایک اچھا عمل ہے، لیکن بعض صورتوں میں شریعت کے نزدیک غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جب تک غسل نہ کرے انسان ناپاک رہتا ہے، ایسے غسل کو غسل جنابت کہتے ہیں۔ جن صورتوں میں غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے وہ صورتیں درج ذیل ہیں: عورت سے صحبت کرنے کے بعد یعنی ہم بستری کے بعد، سوتے ہوئے احتلام ہو جانے کے بعد جس میں ہم اکثر کوئی خواب دیکھتے ہیں، عورت کا حیض بند ہونے کے بعد، نفاس کا خون بند ہونے کے بعد، جاگتے ہوئے بھی اگر منی شہوت کے ساتھ نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ مجاعات سے مراد مرد اور عورت دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ، یعنی منی خارج ہونے کو انزال کہتے ہیں۔ اگر پتلی منی پیشاب کے ساتھ بغیر شہوت کے نکلی تو غسل فرض نہیں ہوتا۔ نفاس وہ خون ہے جو عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے۔ عورت نفاس سے فارغ ہوئی تو اس پر بھی غسل فرض ہے۔ حیض وہ خون ہے جو ہر عورت کو ہر ماہ آتا ہے، جسے ماہواری بھی کہتے ہیں۔ عورت حیض سے فارغ ہوئی تو اس پر غسل فرض ہوتا ہے۔ جنابت سے غسل نہ کرنا مرض برص پیدا کرتا ہے اور حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کرنے کی اسلام میں ممانعت ہے۔ حیض کی حالت میں بیوی سے جماع کرنے سے مرض اعظام کا خطرہ ہوتا ہے۔ فرض غسل میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس گھر میں ناپاک آدمی ہو اور اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب دوستو آپ کے ساتھ غسل کرنے کا طریقہ بھی اسی ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں۔ غسل کرنے کے لیے پہلے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں، اس کے بعد استنجا کریں، خواہ استنجے کے مقام پر نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، اور پھر بدن پر جس جگہ ناپاکی لگی ہوئی ہو اس کو صاف کریں۔ پھر دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح صابن وغیرہ سے دھو کر جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کریں، اور وضو کرتے وقت منہ بھر کر کلی کریں۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کریں اور ناک میں بھی خوب خیال کے ساتھ پانی چڑھائیں۔ یاد رہے کہ ناک کے دونوں نتنوں کا نرم حصہ دھل جانا ضروری ہے۔ اگر آپ پتھر یا چوکی یا ایسے پکے فرش پر بیٹھے غسل کر رہے ہیں جہاں سے پانی فوراً بہہ جاتا ہے تو دونوں پاؤں بھی اس وزن کے ساتھ بھی اس وضو کے ساتھ دھو لیں، ورنہ پاؤں آخر میں دھوئیں۔ اگر یہ غسل فرض ہو تو وضو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سوا اور کوئی دعا نہ پڑھیں۔ پھر وضو کے بعد تمام بدن پر تھوڑا سا پانی ڈال کر خوب ملیں۔ دوران غسل کسی سے کلام نہ کریں، یعنی باتیں نہ کریں۔ اگر صابن استعمال کرنا چاہیں تو صابن بھی استعمال کریں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سارے بدن پر پانی بہائیں۔ یہ خیال رہے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ جائے تو غسل نہ ہوگا۔ مزید غسل کے فرائض کے بارے میں ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں آگاہ کریں گے۔ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا، اسلامک لائف 1.2 ملین کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔